الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية ولا أعدائهم والأمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. تمام شیعہ سنی بھائیوں کو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی آمد کی مبارک ہو. پروردگار بانیان کی اس خوبصورت انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سید اسد شریف اور جتنے معاونین منتظمین مریدین اس پاک ذکر میں کسی بھی طرح سے حصہ لے رہے ہیں مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے احباب تشریف لائے ہیں مالک جو حاجات شریعہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مولا پاک رسول کی نالین کے صدقے میں مولا آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے. مل کے بلند آواز سے آنا کہ پروردگار پاک محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا وقت ہو تو ہم جیسے مانگت آتے ہیں تو پھر حویلی کے مالک عطا کرتے ہیں، اور آج خوشی ہے جناب ابو طالب کی حویلی میں، اس لیے ہر بھائی میری طرح فقیر اور مانگت مان کے ہاتھ اٹھائے اور اس دعا پہ ضرور آمین کہیں. میرے اللہ پاک ابو طالب کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دوری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت اس کو نابود فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے آپ سب سے بڑے سید کا جشن سننے کے لیے آئے ہیں. ایسے احساس ہو رہے جیسے تھوڑا تھوڑا تھکے بیٹھے ہیں. پہلا ایک آدھے منٹ کی تقریر کرتا ہوں، پہلے آدھے منٹ کی. اگر تو اسی معیار پہ سنی گئی وہیں سے بات بنائیں گے، ورنہ اپنے مجھے ریورس آنا پڑے گا. آپ کا مزاج اور معرفت دیکھ کے آواز ٹھیک ہے؟ ڈبل ہے تھوڑی کو تھوڑی کم کریں بھائی، بیس دل کے والد بڑھائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آپ تک بھی آواز ٹھیک آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا بھائی جان؟ آواز ٹھیک آ رہا ہے؟ آپ کا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کوشش کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی چاچا جی پہلا فکرہ کہتا ہوں، اگر جناب نے اسی معیار پہ سنا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ پھر پیچھے آ کے میں اپنے بچوں کے معیار کے مطابق گفتگو کروں گا. آج کس بادشاہ کی آمد ہے؟ جس کی بیٹی کی دہلیز کو اللہ سدرۃ المنتہا کہے اسے مصطفیٰ ہے. خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. آپ کو سننے میں تیار بیٹھے ہیں چاچا جی میرے کل شاید کیوں رہے آخری وقت میں کوئی چلا رہا ہے نبی. بسم اللہ پیر فضل صاحب بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہمارے سید ہیں فضل شاہ جی ہیں اور جناب سید ہمارے سی بی کے سید افضل شاہ جی جو کہ بابا جی سید
فخر عباس صاحب جو کہ گدی نشین ہیں بھائی امام سرکار کے، تو اولاد رسول مزید آگے تو اس میں مزید برکت میں اضافہ ہو جائے گا. فخر بھائی بابا جی اب بسم اللہ. فخر بھائی سامنے ہیں، مالک آپ کے سامنے بابا جی آ جائیں. تھوڑا سا اسٹے کر کے شادی سے دعا لے کے پھر آگے بڑھتا ہوں. جناب سلیمان سے پوچھا گیا تو بڑی قرآن کی معرفت رکھتا ہے، بتا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا چوکھٹ زہرا سدرۃ المنتہا ہے. وہ کہتا ہے سدرہ تو وہ ہے جہاں جبریل نے کہا تھا لو دنو تو انورت اللہ ترک تو اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر ایک پورا آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. سدرہ وہ ہے تو کہتا ہے سدرہ یہ ہے. جناب سلمان کہتے ہیں وہ تیری معرفت تھی، یہ میری معرفت ہے. تم سدرہ اسے کہتے ہو جہاں جبریل رکتا ہے، میں سدرہ اسے کہتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھیں گے. بھائی چھوٹا بات صاحب نظر ہو رہا ہے. آئے گا نہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. لو دنو تو انورت اللہ ترک تو اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، ابھی میں موڈ دیکھ رہا ہوں جناب کا کہ آپ کس معیار پہ سننا چاہتے ہیں، پھر اسی معیار کے مطابق میں پاک سید کی کہانی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ذرا چیک کر لوں، وہ بھی سدرہ ہے، یہ بھی سدرہ ہے، وہ بھی سدرہ ہے، یہ بھی سدرہ ہے، وہ بھی سدرہ ہے، یہ بھی سدرہ ہے. میرے قریب والے بھائی چپ ہے، باقی مجمع ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہوگا کہ دونوں سدرہ میں بڑی سدرہ کون ہے، عرش والی سدرہ افضل ہے یا حسین کی ماں کی سدرہ افضل ہے؟ تو یاد رکھیے دونوں میں فرق یہ ہے، وہاں پر چلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. میں خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو مالک آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میرے بات فخر بھائی بہت شکریہ. صرف ہمارے ہے حسین، نہیں کل نہ ہو بشر کے پیارے ہیں حسین، نہیں کل نہ ہو بشر کے پیارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلے کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر سے کوشش کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوشش کرتا ہوں. میں میرا کام ہے آپ کی نوکری کرنا، میں پھر کوشش کرتا ہوں. کون مصطفیٰ؟ اچھا ایک بات بتائیے، کیونکہ ہمارا خون ایک ہے، خون ایک سے مراد کیا ہے؟ علی بن ولی اللہ صاحب پہ ہم اکٹھے ہیں، ماتم حسین پہ ہم اکٹھے ہیں. تو اس سے بڑا رشتہ بھائی جان کوئی ہے؟ عزاداری حسین اور ولایت علی سے بڑا رشتہ کوئی ہے؟ تو ذرا کلچر کا فرق ہوتا ہے اپنے علاقے کا. مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اس رسم کو نام کیا دیتے ہیں؟ مثلا دو چار بزرگ گئے ساتھ میں، ایک دو مستور گئی کسی کے گھر میں اور کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. تو جی ہم میرے لو جی ایک ہی بات ہے اس کا مطلب ہے. جن بزرگوں نے ربائی پڑھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب اس بات چیت کو ہم منگنی کہتے ہیں. ذرا ہاتھ ہلائیے گا، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابھی سارے میں بولے یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی جان آپ کو مولا کی آمد کی قسم ہے، اگر پہلے سنا ہو نہ بولے، غلط ہو آپ کو ولایت علی کی قسم اٹھ کے مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے باہر پھینکیے. جملہ نیا ہو، حق ہو، سچ ہو، چاچا جی قرآن کے مطابق ہو، پھر پتہ چلے کہ حلالی جشن سننے کے موڈ میں ہے. میں نے پوچھا رشتہ پوچھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان کہتے ہیں میاں چلو میں، عبدالحکیم میں، پل باغڑ میں، سرائکی میں، خانوال ملتان میں اسے منگنی کہتے ہیں. کون ہے مصطفیٰ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی کے مدنی اللہ کی قسم جس کی بیٹی کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے اسے مصطفیٰ کہے. یہ تو میرا خیال ہے میری اوقات سے زیادہ ہے نیاز. اچھا چلے مالک آپ کو سلام. سرکار تو جو ہے جناب کی کوئی تیاری ہے جناب کی؟ میں چاہتا ہوں کہ جشن پڑھوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب ہوڑی ہوڑی تو پھر ہوڑی بھی شروع کریں. تیار ہے پھر چلیں پھر ایک نماز سننے کی. نماز سنیں گے تھوڑی سی، جشن میں نماز سنیں گے. شاہ جی
جشن میں نماز پڑھیں گے تیاریاں بھی کرو میں ابھی آپ کے ٹیبل کی وجہ سے میں نے یہاں پہ روکا ورنہ میں ابھی یوں پرواز کر کے جا رہا تھا ابھی آپ کو میں ضرور لیتا ہوں ایک صحابی ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں چاچا جی یہ سب سے سریلے سے آگے نام نمبر صاحب کیا سے آگے بھائی جان انتہائی اتنے سریلے تھے کہ ان سب کے جامشہ جی ان کی تلاوت مصطفیٰ پسند کرتے تھے باجی آپ نے بولے باجی میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتا ہے وہ بادشاہ اس کی تلاوت پسند کرتا تھا نام ہوا آپ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سے آبا کو نہیں مانتے حالانکہ میں پڑھ کے یہ جملہ تھک چکا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں کتا ہے خنزیر ہے حرامزادہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خواب کے ذرے کی توہین کرے اور تو بندہ نہیں پلید اتنے پلید ہے جو گستاخ بطول کو صحابہ رسول کا ہے اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے جسے سمجھ آئے گی اس کا ہاتھ سلامے آئے گی سارے آئے گی بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت بسم اللہ کرنا اب میں نے آپ کی وجہ سے بریک لی ہے میں 5 منٹ آرام سے پڑھوں گا اس کے بعد پھر آپ محسوس فرمائیں گے کہ جشن شروع ہو گیا ہے اور یہ ہوگا صرف آپ کی دعاؤں کے صدقے میں صداقت پاک کی دعاؤں کے صدقے میں بھائی فخر جی بابا جی آپ کی قسم ہے کہ دعا کے صدقے میں جشن شروع کروں گا ابھی 2 منٹ صرف دیجیے 2 منٹ توجہ سے اس کے بعد انشاءاللہ نعرے شروع ہو جائیں گے ابن مسعود کہتا ہے میں مجمع میں تھا بادشاہ منبر پہ فرما رہے تھے کہ 3 کام جو سنی بھائی ہیں بھائی 3 کام کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بیٹا کتنے کام تب چھوٹے بچے بولو کتنے فرمایا پہلا کام جو بندہ دائیں ہاتھ سے ایسی خیرات دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے چاچا جی نمبر 1 نمبر 2 جو بندہ بھائی جان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں 50 صدقے جاما صدقے میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر کرونا میں آپ کو پتا صابن کی ٹکیاں دے کے سیلفی بنا رہے تھے کہ ہم صابن دے رہے ہیں معصوم صدقے جاما مہربانی معصوم فرماتا دائیں ہاتھ سے یوں دے کے بائیں کو پتا نمبر 2 جو شخص گرمیوں کے روزے پسند کرے وہ اللہ کا محبوب تیسری بات پہ میں نے پہلے 2 باتوں پہ آپ سے نہیں کہا کہ میرے ساتھ بولیں گے تیسری بات میں سنیں بھائی توجہ سے سنیں وہ شیعہ جو نیا شیعہ نہیں بلکہ جس کی ماں شیعہ ہے اس پر واجب ہے اس فکرے پہ بولنا سرکار میں تیسرا وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جو رات کے اس پہر مسلح پہ آئے جب جہاں سو رہا بھائی جان خدا آپ کو سلامت رکھے تو میرے مومن قریب بھائی ہیں آپ کی بات تھوڑی آ رہی ہے حضرت کو سنیے میں نے کہا آپ پسند کرتے ہیں اس مولوی کو جو امامہ رکھ کے آتا ہے ایسا ہی ہے اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے مجھ سے پہلے بھائی حسین بھائی پڑھ رہے تھے نا مجھ حسین بھائی آغا حسین بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں ٹھیک ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں میں تقریباً 7 سے 8 سال ان سے سینئر ہوں ٹھیک ہے تو ہاں یہ ہے کہ ذرا میں بندہ ملنسا ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ممبر بیٹھوں گا آپ نے رکھا تھا میں بیٹھ گیا جناب کیا میں کہیے میں نے امامہ نہیں رکھا ہوا ابا نہیں پہنی ہوئی شاید گرمی اس لیے میں نہیں پہنی ہوئی ٹھیک ہے پر آپ مطمئن ہو کے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فکر میں کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں یہاں سے کسی بھائی جان کی میں بڑی سی چادر لے کے امامہ باندھ لیتا ہوں اچھا نہیں والد آپ کو سلامت رکھیں سامنے نہیں ہوتا ابن مسعود کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے کہا اے سریلے سے آبی تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو دے گا کیا پتہ نہ چلے تو یہ کام تو گیا تیری جیب بھی خالی ہے اور ابھی بیٹا جلدی بیٹھا ہے ابھی جب نبی فرما رہے ہیں گرمیوں کے روزے تو بھی تو سردی ہے جب گرمیوں کے روزے آئیں گے ہو رہے میں رہنا کے تو یہ بھی چیز ہاں تیسرا کام میں کر سکتا ہوں کیا کہ رات کے اس پہر مسلح پہ آؤں جب جہاں سو رہا ہو دن گزارا شام آئی مغرب ہوئی عشاء ہوئی کھانا کھایا تڑپ رہا ہے سنی بھائی تڑپ رہا ہے کہ وہ وقت آئے جب سچی بی بی کے سچے بابا نے کہا تھا بندہ اللہ کا محبوب میرا پتر جلدی چلے گا بیٹا جلدی جاؤ بیٹا جانا جاؤ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے
اور پتر کوئی ایک بھائی ہے کہ تھوڑا دور ہو جائے بیٹا، دور ہو جائے، یہ ممبر ہے اور شرارتی لوگ آپ کو پتا ممبر کے قریب آتے ہیں شروع سے، بیٹا جلدی دور ہو جاؤ جی، میرے کو دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے کو دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بڑے تحفے دینے ہیں، 2 منٹ کی تمہید سنی جس کے بعد سیدھے شروع ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے آدھی رات ہوئی بھائی جان، سونے بھائی اتنی بری شکل تو نہیں ہے میری، میرے کو دیکھیے، تو یوں مسئلہ بچھایا، وضو کیا، آدھی رات کو مسجد نبی میں آئے، 2019 میں میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، اللہ سونے مصطفیٰ کی جتی کا صدقہ آپ کو اسی سال زیارت نصیب فرمائے۔ کہتا میں نے جا کے شاہ جی اللہ کا محبوب بنے کے لیے فخر بھائی قاسم شاہ جی، کہتا میں نے جا کے مسئلہ بچھایا اور میں نے 2 رکعت نماز شروع کی تاکہ مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ 2 رکعت نماز سنت کو بتانے لگتا، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، سبح اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، بحول اللہ وقوتہ، اقوم واقول کہہ کے میں نے اگلی رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دائیں طرف سے کسی کے گلے کی آواز آئی، تو گیا، کیونکہ سرکار نے کہا تھا جب جہاں سو رہا تو یہ تو کوئی ہے بھائی جان، یہ تو کوئی ہے جو مجھ سے سارے کو جو مجھ سے اچھا ولا الظالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی، اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ابھی وبحمدہ کہا تھا کہ اسی جیسی آواز بائیں طرف سے آئی، کہتا میں نے سمجھا اس کا مطلب ہے ابن مسعود تو اکا گیا، ایک نہیں یہ تو 2 ہے، کہتا میں نے نماز میں پڑھی بات، یہ کون ہے، 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 السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتا جیسے میں نے نماز مکمل کی میں بھاگ کے دائیں طرف گیا، جیسے میں نے چہرہ دیکھا سید آگا میری حیاتی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زہرا کا بابا مصطفیٰ، سب کے جہاں مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جو آپ فضا میں آگے کسی کتے کے محتاج نہ ہو، سوال آپ خدا بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، بھائی نے دیکھیں مالک آپ کو سلامت رکھے، شادی کوئی اور نہیں، فخر بھائی جناب سیدہ کے بعد بابا تھا، کہتے میں نے قریب جا کر دیکھا بھائی جو چشم سننے کے منہ میں بیٹھا ہے، آج اگر سنی بھائی بھی دیکھیں کہ ہم شان رسالت کیسی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں شان رسالت یہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نہ یہ تھا نہ وہ تھا، جو اتنا غریب ہو نا، اتنا غریب ہو، اسے تو بندہ اپنی فیکٹری کے سامنے چوکیدار رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ لوگ بیٹیوں پہ بیٹیاں کیوں دیتے رہے ہیں؟ میں خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، میں اللہ کے بندوں بڑا امیر تھا حسین کا نانا، سر کے جہاں بھائی جان حسین کا نانا بڑا امیر تھا، جس کا ساتھ ابو طالب ہو بڑا امیر تھا، اور جس کی نوکرانی جناب خدیجہ ہو وہ بڑا امیر تھا، بھائی مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، اس لیے میرے ساتھ دیجیے میں نے جب اعلان پڑھنا ہے ذرا 2 منٹ کے ساتھ سکھنے میں شادی 2 منٹ تک ہی سنی دیے، یہ میں واقعہ بولا کروں اس کے بعد قصیدہ شروع ہونے لگا ہے، ذرا سر بھائیے میں آپ کا ذہن بیدار کر رہا ہوں، ابھی آپ کے چہرے ہیں موتی کے پھول جیسے اور میں نے بنانے ہیں انشاءاللہ گلاب کے پھول کی طرح، موتی سے گلاب انشاءاللہ بننے والا ہے، ذرا سر بھائیے، کہتا میں نے دیکھا وہ پاک مصطفیٰ ہے، کہتا میں نے اپنے آپ سے کہا ابن مسعود تو ایسے ہی پریشان تھا، بات تو ان کی ہے جنہوں نے محبوب آ کے بننا ہے، سیدوں سے کیسا مقابلہ، یہ تو محبوب بن کے آتے ہیں، کہتا میرے ذہن میں فوراً خیال آیا اگر یہ پاک رسول ہے وہ کون ہے؟ چھوٹے بچے سمجھ آ رہی بیٹا، جو بچے بیٹھے ہیں بیٹا یہ رسول ہے پھر وہ کون ہے؟ کہتا میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، پتہ آپ کو ہے، لیکن چونکہ میں ذاکر ہوں میں لفظ ایسا استعمال ہوگا کہ آپ کے منہ سے دعا نکلے، کہتا جیسے میں قریب گیا شاہی میں نے ادھی رات کو یہ معجزہ دیکھا، سجدے میں وہ تھا جو خود وجہ اللہ ہے،
میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا، میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا. ادھر دیکھیے نبی پاک مولا علی، پاک نبی پاک علی، پاک نبی پاک علی. کبھی دیکھتا ہوں نبی پاک کو، کبھی مولا علی کو، مولا نبی پاک کو، مولا علی کو، نبی پاک کو. کہتے ہیں میں سینٹر میں کھڑا ہو سوچنے لگا وہی ابن مسعود، ہم گناہ گار غیر معصوم جب سجدہ شکر کرتے ہیں نام عمر صاحب تو ہم کہتے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی بے شک میں ظلم کر بیٹھا نفسی اپنے آپ پہ، فاغفر لی مالک تو بخش دے. کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ بخش دے. یہ وہ دو سید سجدے میں ہیں جن کی جتی کے قریب بھی کبھی گناہ نہیں آیا. آج ذرا چیک نہ کریں سنی بھائی کہاں ہے. اسی جملے میں سمجھ آئے کہ سنی بھائی کہاں بیٹھے ہیں. شیعہ تو میں نے محسوس کیا نہیں شیعہ کہاں بیٹھا ہے. سنی بھائی اس میں بھارے پٹال میں کہاں ہے مجھے اندازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں میں آج چیک کروں کہ پاک رسول کیا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا سر سجدے میں رکھ کے میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان چپ کرتا ہے. آج 12 نبی لوگ ہے 12 کے سجدے میں کون چپ رہتا. کہتے ہیں سر سجدے میں رکھ کے حسین کا نام کہہ رہا تھا اے میرے اللہ میری ساری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جگہ نہیں اللہ جب آہستہ بولو پھر بڑھا دیا کریں سب کے دل. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اگلا فکرہ میرا بہت درد کا فکرہ ہے. اللہ ذرا پیار رکھیے. اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ. کہتا ہے میں آہستہ سا بڑھا کے ذرا چاہ کے چیک کروں وہ بادشاہ کیا کہتے ہیں. اب میں نہیں کہنا سارے شیعہ بولو چونکہ آپ کا خون آپ کو مجبور کرے گا آپ بول پڑیں گے. کہتا ہے میں آگے بڑھا تو علی کہہ رہے تھے اے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے نبی کا واسطہ ہے. کہتا ہے مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے. ابن مسعود کہتے ہیں میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا. شیعہ بچے جب وہ بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ ذرا توجہ سے شیعہ عقیدہ سن لیں. بھائیو مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے عالم مصعب شاہ جی فخر صدیق قاسم شاہ جی فخر بھائی مذہب جعفری کا بھائی جان عقیدہ یہ ہے ابا جی آدم بننے سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک میرے 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. ٹھیک ہو. کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا تھا دونوں سیدوں کو دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے سر اٹھایا. اس جملے کے بعد قصیدہ شروع ہو جاتا ہے. کہتا نبی نے سر اٹھایا اور کہتا ہے ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. سب کے جانے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے 2-3 تو خطیب سنے ہیں یہاں نمبر پہ میرے بعد بھی 2 خطیب آئیں گے. ان کا اور آپ کے نوکر کا یہ فرق ہے کہ وہ خطیب وہ ہیں کہ 2 منٹ کے بعد آپ کو بولنا پڑتا ہے. میں ساتھ نہیں آنے دینا ٹھیک ہے نا. وہ بڑے اچھے خطیب ہیں وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ چلو سوال لے لو میں ساتھ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بار بار آپ کو مجھ سے بولنا پڑے گا. اگر آپ ٹھنڈے ہو گئے پھر جانے جائیں گے. ہم آگے ہیں ہماری نیاز تو ہو گئی اور نعرہ مارتے تو میں آ گیا. ٹھیک ہے اس لیے آپ کو سمجھ ہونے والا بھی رہے. ابن مسعود بھائی مصطفیٰ جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے راجہ صاحب سیدہ کہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ کی زبان پہ شک کرے وہ کافر ابن کافر وہ پکا کافر ہے. جو آپ کی زبان پہ شک کرتا ہے وہ پکا کافر ہے. یا رسول اللہ لیکن اپنے دل کی سلیقی چاہتا ہوں ذرا مجھے بتائیں گے کہ میں کیا سوچ رہا تھا. ابن مسعود تو یہی سوچ رہا تھا نا مصطفیٰ بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں, محمد بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں, نبی بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں. علی چھوٹے ہیں علی کا تو حق بنتا ہے وہ اپنی نمازوں میں دعاؤں میں کہیں اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ. یہ آپ محمد بڑے ہو کہ کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے چھوٹے علی کا واسطہ. تو میں میں یہی سوچ رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا. جسے پتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی تحلیل رقم اسلام مدینہ کہاں آئے آئے بھی لوگ بولے دلنے والی آئے جنرل کے ذکر سنیے سلامت ابن مسعود یاد رکھ بے شک علی چھوٹا ہے میں بڑا ہوں لیکن سنیے سے اپنی جگہ کے کائنات کو بتا دے جیسے علی پہ واجب ہے میرے
خدا کی قسم آپ نے بالکل صحیح کہا. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کی معرفت ہے, یہ آپ کی معرفت ہے. ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جس قابل میں نہیں ہوں, اتنی دعائیں دے رہے ہیں. بی بی پاک آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. ذرا فکر سنیے گا. اب میں بالکل قریب آ گیا. میرے عزیزو, جشن پاک شروع, تمہید ختم, قصیدہ شروع. اٹھو بھائی سعودیو. سعودی میں نے آپ کو نظر نہیں آیا, میرے ہیں سعودی کھڑے, میں نے کہا نہیں سعودی. اب میں فکر کہنے لگا ہوں. میرے عزیزو, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مجھ سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے وہ کہتے ہیں میں اس ذات کا قصیدہ پڑھتا ہوں جو مصطفیٰ کا نوکر ہے. اور وہ کن کا قصیدہ پڑھ رہے تھے؟ مولا. آپ کو پتہ ہے یہ مولا نے خود کہا ہے انا عبد من عبید محمد. اور سنا یا نہیں کہ میں علی مصطفیٰ کا غلام ہوں. اور سچ ہے, قرآن کی قسم سچ ہے. میں علی نوکر ہوں مصطفیٰ کا. آپ نے سنا نہیں؟ میں علی خادم ہوں مصطفیٰ کا. سنی بھائیو, آپ نے صرف چہرہ اٹھا کے سننا ہے. چیک کیجیے شیعہ ذاکر پڑھتا کیا ہے اور یہ حلالی سنتے کیسے ہیں. آج بہت سارے سنو میں چلے دیکھ رہا ہوں. سنی بھائیو حضرات, ایک اعلان سنیے. علی والا نوکر ہے نبی مولا کے. میرا مولا علی خادم ہے مصطفیٰ کا. یا علی رسول تو کہتے ہیں. میں کھڑ ہوں علی میرا سر ہے. میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے. میں شہر ہوں علی دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے. میں علی کا بھائی ہوں, علی میرا بھائی ہے. علی میری جان ہے, علی میری آن ہے. علی میری شان ہے, علی میرا مان ہے. علی کنڈے ایمان ہے, علی میرا امیر ہے. یا علی مصطفیٰ کہتے ہیں علی مجھ جیسا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. جنہیں عباسیت کیوں سی رکھ رہے علی کے باقی میں کائنات کو بتا رہا ہوں. نارد صاحب, جب میں علی علی ہو کر محمد کا یار نہیں ہوں, پھر کوئی بھی نبی کا یار نہیں ہے. میں پیچھے ہو گئے ہو. مولا آپ کو سلام صدقے جانا, آپ کی جوش کے صدقے جاؤ. سارے سوا لاکھ نعرہ آئے نہیں. بسم اللہ کرو. بسم اللہ, بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت اہل بیت بلندر صلی اللہ امام حسین بادشاہ جان ہے. آپ نے اتنی کمال کی وکالت کی ہے. حسنین کی بات ہم آپ کو استعداد فرمائیں. ایک سوال ہے, آپ ابھی آئے ہیں وہیں سے, تو آپ سے میرا سوال ہے کہ کربلا کی مٹی قابل احترام کیوں ہے؟ ہاں, کربلا کی مٹی قابل احترام کیوں ہے؟ حسین کا خون ہے. حسین میں کس کا خون ہے؟ ہاں, قبلہ مالک استعداد فرمائیں. بھائی امام سرکار کے سجادہ نشین بھی موجود ہیں. صلاۃ العظام کی موجودگی میں کائنات کی امام حسنین کی بات ہم استعداد فرمائیں. سدا سلامت رہے, سدا سکھی رہے. قاضی بادشاہ تشریف فرما ہے. کربلا کی مٹی قابل احترام کیوں ہے؟ حسین کا خون ہے. حسین میں کس کا خون ہے؟ علی کا شیعہ سے میرے بات ہے. علی ولی کے لہو کا لہو اس کے جاتا. علی ولی کے لہو کا لہو اس کے جاتا. علی کے نام کا اب بھی جواد بدل ہے. علی کے خون پہ تو سجدہ ہو گیا جائے. علی کا ذکر کرو تو نماز بدل ہے. مل کے ہے علی. چاچا جی تھک نہیں آپ. مالک آپ کو سلامت رکھے. ابھی مجمع تھک نہیں آپ, ابھی فریش بیٹھے ہیں کیونکہ ابھی میں نے شروع کیا ہے. تیار ہے؟ یا علی تو میری جان ہے. اچھا کہ جان سے جملہ یاد آیا, آج جمعہ ہم تو سفر پہ تھے نا. اچھا جی ہاں, مجھے شادی ایک اسلام پڑھا جاتا ہے ہمارے اپر پنجاب میں ہے. نازم صاحب ایک سلام پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن نبی پاک کے. وہ ہمارے علاقے میں ہے, شاید آپ کے علاقے میں بھی ہو. وہ اس طرح کے شمع بزمیں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں. جو سنی بھائی بیٹھے ہیں ذرا مجھے بتائیں گے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. آج 12 ربیع الاول بھی ہے, جمعہ بھی ہے, تو دو سلام ہونے چاہیے نا. سنی بھائیوں ذرا
سنیے شیعہ سلام کیسے پڑھتا ہے اور پھر چیک کیجیے کہ شیعہ سلام سنتے کیسے ہیں. جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت. یہ جان کون ہے؟ تو قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الظالمین. محمد مصطفیٰ کی جان ہے علی. یہ رحمت کون ہے؟ پھر قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. معلوم ہوا رحمت نبی ہے، جان علی ہے. رحمت نبی ہے، جان علی ہے. رحمت مصطفیٰ ہے، شبی جان علی ہے. اور ہر جمعے کے جمعے نمازیں پڑھ کے سارے مسلمان کہتے ہیں جان رحمت پر لاکھوں سلام. اے مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو علی جمعے کے دن علیہ السلام تھا یہ ہفتے کو رضی اللہ کہتا آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو اسی ربط سے ایک اور فرقہ کہوں. یہ جتنے سنی بیٹھے ہیں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے یہ کون سے سنی ہے جو ہمارے ساتھ آتے ہیں؟ یہ حنفی بریلوی سنی آتے ہیں. ہاں یہ ہمارے ملان بھائی ہیں. اور حنفی بریلوی پتا کسے کہتے ہیں؟ جو فقہ میں ابو حنیفہ کا مقلد ہو امام اعظم کا اور عقیدے میں عقائد میں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا بھائی جان؟ اگر میں امام احمد رضا خان کا شعر پڑھوں صحیح پڑھوں میرا ساتھ دیں گے؟ لوگ سارے پڑھا دیں. ہر شیعہ سنی عالم دین کے شعر بھی بولے کیونکہ آپ کے کہا پہنے مسلمین ہے نا سارے کٹھے ہوئے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں محمد کی جبین سے پیکر نور بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے، پیغمبر بنتے جاتے ہیں. ہائے 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 سب کے جہاں پسینہ آتا جاتا ہے، پیغمبر بنتے جاتے ہیں. تو نتیجہ کرے گا سنی بھائیو آج دیکھیے شیعہ آپ کے امام کا فکرہ کیسے سن رہے ہیں. سنی بھائیو نتیجہ کرے گا آدم محمد کا پسینہ، نوح محمد کا پسینہ، ابراہیم محمد کا پسینہ، اسماعیل محمد کا پسینہ، حضرت موسیٰ محمد کا پسینہ، حضرت عیسیٰ محمد کا پسینہ، سلیمان محمد کا پسینہ، داؤد محمد کا پسینہ. کچھی والوں آپ کیسے نام لیتے ہیں؟ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں جی؟ اور یہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے اور آپ کا علیہ السلام ہے. اور ایک بچے کو 16 رجب میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے یوں ہاتھوں میں اٹھا رہا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، ہستوں کا ہستی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی. یا علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا خون میرا خون. اے مولوی جی شیعہ کافر کہنا آسان ہے، ہماری بات کا جواب دینا مشکل ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جس محمد کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون رضی اللہ کہتے ہو جائے گا. سب کے جاؤ چچا جی میرے بھائی جان مولا آپ کی جوانی سلامت ہے. بھائی جان میرے ساتھ ہو رہے ہیں آپ اینک والے بھائی آپ میرے ساتھ ہو رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت ہے. اس چھوٹے بچے سے لے کے سارے بھائی سارے بات تھوڑا جشن مصطفیٰ کا نعرہ علی کا. وہ شیعوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذان میں علی، نماز میں علی، اقامت میں علی، مسجد میں علی، کعبے میں علی. وہ ہو کی گیا ہے سنی بھائیوں. علی ولی اللہ کی قسم ہم کسی کی ضد میں علی کو نہیں مانتے. علی کو صرف اس لیے مانتے ہیں علی نے مصطفیٰ سے وفا کی حد کی ہے. ہائے 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 پتہ نہیں کی سمجھا ہے، پتہ نہیں کی سمجھا. بات سمجھنے لگ گیا ہے. میرے جانے کے بعد سوچی گا میں نے کیا کہا ہے. میرے مولا علی نے مصطفیٰ سے وفا کی حد کی ہے.
जूता होता है, जूता ये सोने का होता है, चांदी का, चमड़े का? जो नबी पाक पहनते थे वो भी किसी चमड़े का ही था, और किसी पाक जानवर का होगा जो कि रजिस्टर के करीब नहीं आ सकता। तो जूता भी गया था इसके मिराज के वक्त या नहीं? अब बस यही पैगाम था अल्लाह का कि जो भी मोहम्मद के पाँव से चिमट जाता है ना, इतना बुलंद होता है फिर अर्श पे चला जाता है। जी बादशाह, और मैं मेरी जूती टूट गई है, इसे टाँका लगा दूं इसे। अगर आपको मुझ पर यकीन ना आए, अल्लाह मौला पैदल बाद आपको इसी साल नजब ले जाए। मेरे बादशाह अली की ज़ियारत का जुमला है, पढ़ूं? अस्सलामु अलैका या खासिफन नाले व काशिफल मुहले। कलमा करूं? बड़े बड़े अमामे वाले, अबाब वाले मुज्तहिदीन उलमा वहां खड़े होकर ये फिक्रा कहते हैं, इस हकीर ने उलमा के मुंह से सुना है, नूर व नूरानी चेहरों वाले सैयद, सरों पे बड़े बड़े काले इमामे, औलाद ज़हरा के मुंह से मैंने सुना है, पहाड़ों जैसे उलमा, शादी पहाड़ों जैसे उलमा, स्याह अमामा पता काला मामा सैयद अली की रहमत है, स्याह अमामों में वहां नूर जैसे चेहरे वाले सैयद कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या खासिफन नाले व काशिफल मुहले। कलमा करूं? मुश्किलें हल करने वाले अली पे सलाम, और उस अली पे सलाम जो मोहम्मद की जूतियां गाड़ता है। इसका मतलब मेरा मौला अली वो है जो मुस्तफा की जूतियां गाड़ता है। या अली आप तो कहते हैं अली मुझ जैसा है, मैं अली जैसा हूँ, अली मेरा भाई है, मैं अली का भाई हूँ, अली मेरा भाई है, मैं अली का भाई हूँ। शादी कसम शादी हो सकता है मेरे जाने के बाद फखर भाई कोई कहे, मौलवी साहब ये तुसी बार बार आने हो पे कि अली नबी जैसा है, तौबा ए देखो सीने ना कुफर देख ना तुसी का पढ़िए गला करते हो, तो आप कह रहे अली नबी जैसा है। पैंटर पाक की कसम मैं कहूं तो काफिर कहो, अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो मुझ पर लानत करो। पैंटर की कसम अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रसूल ने कहा था। और अगर आपको यकीन ना आए, आइए हवाला सुनिए, हवाला सुनिए, हवाला। आपके घर में जो बच्चा स्कूल जाता है उसका बैग खोलिए, उसमें दीन याद निकलेगी, उस दीन याद को खोलिए, फहरिस्त में लिखा होगा अखुवत व भाईचारा, वो खोलिए, आपके घर की किताब से निकलेगा मेरे मोहम्मद ने सहाबा को भाई भाई बनाया था। शादी जो जिस जैसा था मुस्तफा ने उसे उसी का भाई बनाया। आज बंदा बोले मैं अबू बकर उमर का भाई है, चूंकि अबू बकर उमर जैसा है, अब्दुर्रहमान उस्मान का भाई है, चूंकि अब्दुर्रहमान उस्मान जैसा है, अब्दुल्ला सलमान का भाई है, चूंकि अब्दुल्ला सलमान जैसा है, और यानी तू मेरा भाई है, इसलिए यदि मोहम्मद जैसा चाचा जी मुझे लगता है कि आपका मजबूत हक है, पक्की बात। मैं जितना कहेंगे उतना पढ़ूंगा, मैं तू इससे ऊपर जाऊंगा, लेकिन अगर आपकी सुनी जवाब में समझे ना। अब मैंने आपके सामने 6 मरतबा कहा अली छोटे हैं नबी बड़े हैं, बताइए कहा जाएगा? नहीं कहा, आपके सामने कहा, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं एक अली ने बता हजरात सबसे बड़ा अल्लाह है। अगर मेरा मोहतरम मजमा मुझे इजाजत दे, क्योंकि सुन्नी भाई काफी आए हुए हैं, तो मैं अपने सुन्नी भाइयों को अपना कलमा सुनाऊं। चाचा जी मैं अपने सुन्नी भाइयों को आज कलमा सुनाऊं कि शीयत का कलमा क्या है, लोग इम्तिहान क्या है। छोटे बच्चे बेटा मैंने जेब के ऊपर सीखी है, तो मेरा कलमा ठीक है, इसलिए रोज सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है, वसीह रसूलुल्लाह है, व खलीफातहु बिला फस्ल। अब मैं तर्जुमा कर लेता हूं, सुन्नी भाइयों आपने सुनना है और शिया बोलेंगे। तर्जुमा करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है शादी, पूरी कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के बाद दो जहां में हुसैन का नाना सबसे अफजल है, और मोहम्मद की कसम अली वलीउल्लाह का मतलब यह है अल्लाह और नबी के बाद आदम हो या ईसा
थोड़ी बहुत फिर ऐसा बोलेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा आप चले थोड़ा कस कर रहे हैं, आपको सांस लेना, सांस चले चले थोड़ा सांस ले लें। हालांकि मैं सांस लेने देता नहीं हूँ, लेकिन डर सा आ गया आपको, चलो थोड़ा सांस ले लें। फिक्र सुनिए, बिस्मिल्लाह भाई, अल्लाह आपको सामने के सांस मुराद ये नहीं था कि आप पैसे देंगे, सांस मुराद जैसे कि आप दुआ में मेहमान का सामने करें। अच्छा ठीक, वो मेरा साथ डाला मैंने, लेकिन अल्लाह मौला आपकी इज्जत और रिज़्क़ में हो भाई। जो भाई चुप करके बैठे हैं वो भी दाद नकद दे सकते हैं, ठीक है? आप किसी को मुमानत नहीं आ सकता है, सिर्फ कोई बाबा जी, शाह जी, अली छोटे नबी बड़े, अली छोटे नबी बड़े, अली छोटे नबी बड़े। कोई ऐसा शिया है जो उठ के कहे मौलवी साहब मैं नहीं मानता है? कोई वो शिया हो ही नहीं सकता। शिया वो है जो मेरे मौला अली से दो बड़े माने, नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा। अल्लाह और मुस्तफ़ा के बाद दो जहां में सबका मौला, आवाज थोड़ा है, सबका मौला। अच्छा हम 1 मिनट साह ले लो, गल सब तो बड़ी साह ले लो। मौलवी साहब क्या कहते हैं जुम्मे खुतबे में, हज़रात आपको पता है कि शिया जाति दोनों नहीं करते हैं? वो कैसे? वो मिंबर पे कहते हैं अली छोटे नबी बड़े, अल्लाह बड़ा, मुंह से कहते हैं सबके जवाब कहते हैं, यहां से कहते हैं अली छोटा है, इथों मंदे मजमा कहता है हजरत साहब आपको कैसे पता कि शिया विचों विचों अली को अभी साहब कहता हूं? मजमा कहता है कैसे? तुम ये बताओ नमाज़ें क्यों पढ़ते हो? हजरत साहब जन्नत के लिए, शाबाश। रोज़े क्यों रखते हो? जन्नत के लिए। हाथ में क्यों जाते हो? यार जी आप तरावी क्यों पढ़ते हो? इसका मतलब है दीन का नतीजा क्या है? यार कुछ ही आपको दीन का नतीजा क्या है? आप अगर तुमने ये चेक करना हो ना कि शिया बड़ा किसे मानते हैं, तो किसी शिया बच्चे से पूछ जन्नत कौन देगा? साहब आप क्या करना लिख के, आप बताइए ना कौन देगा जन्नत? कौन देगा लिख के? बेटा कौन देगा? छोटा बेटा इधर क्या आप बेटा मैं सवाल पूछूंगा, आपने बुलंद आवाज से कहना बताना है। आप उधर क़यामत के दिन जन्नत कौन देगा? चल बेटा लो जी, उन्हें लगा नहीं पता शिया वो डाकू मानते हैं। शाबाश शाबाश। ओ भाई मैंने आपको कहा था ना कि शिया बड़े ड्रामेबाज, ये धोखा देते हैं। उधर से कहते हैं अल्लाह बड़ा, नबी बड़ा, और जब बात आई असली चीज की तो वो कौन देगा? इसका मतलब है कि चौबा डाके नहीं मानते नहीं। अब आइए मैं जनाब से पूछता हूं, आपने बुलंद आवाज से जवाब देना है। अली और नबी के सदके में ये दो जहां किसने बनाया? यार अल्लाह ऊंची आंखों, किसने बनाया? हिंदू किसने बनाए? सिख किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? ईसाई किसने बनाए? छोटे भाई घोड़े किसने बनाए? पुत्र काले किसने बनाए? पुत्र ऊंचे किसने बनाए? पुत्र सीधे किसने बनाए? फखर भाई शादी सारा कुछ अलग है ना। अगर जन्नत दे अल्लाह, सिख कहेगा मुझे दे, हिंदू कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, घोड़ा कहेगा मुझे दे, काला कहेगा मुझे दे, ऊंचा कहेगा मुझे दे, सीधा कहेगा मुझे दे। और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफा, और वो खुद कहते हैं मेरी उम्मत के 73 फरिश्ते हो गए, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफा, शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, हदीस कहेगा मुझे दे, हनफी कहेगा मुझे दे, दिल्ली कहेगा मुझे दे, जिसनी कहेगा मुझे दे, रानी कहेगा मुझे दे, चलानी कहेगा मुझे दे। जिन्हें अल्लाह शिया बोलेगा भी सुनी, इसलिए अल्लाह मोहम्मद ने ये तय किया कि हम जन्नत दिलवाएंगे शादी अली के हाथ से, जहां काफिर को दूर की बात मुनाफिक भी भटकने ना पाए। इनका समझ कुछ कहना चाह रहे हैं। आप भी बात में काट लो इकरार विलायत
सड़दे रह गए बुग़्ज़ अली दी हत वेखो बुध नूं जुमा पढ़दे रहे। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, भाई खुदा आपको सलामत रखे। पिछले भाइयों तैयार हैं आप भी? भाई जिक्र मैंने कह रहा है जन्नत कौन देगा? मेरा एक ऐलान यूट्यूब पे वायरल हुआ है आधे मिनट का। बैरून मुल्क से मुझे कॉलें आई हैं कि मौलवी साहब आपने कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं छोड़ा। चाचा जी वो ऐलान करो, ऐलान करो हजरात। एक जरूरी ऐलान सुनिए, कयामत के दिन जन्नत अली देगा, लेकिन अली की कसम उसे देगा जिसका ये अकीदा है कि जन्नत अली देगा। मेरे नाम मेंबर साहब ने उठ के रवाई पढ़ी थी, याद है ना आपको? आपने जो पढ़ी रवाई याद है ना? मुझे अल्फाज याद है लेकिन मफहूम याद है कि आपने क्या कहा था। आपका ये था ना है, जब तक लो फिर क्या सुनिएगा। अगर एक बंदा भी चुप रहा, मैंने आपसे पूछना है कि नाज़िम मेंबर साहब बताइए क्या मेरे बयान में कमी थी या ये थक गए हैं? आप जिम्मेदार लेते हैं मरने की? पक्की हाथ बांध दीजिए। लो जी आपकी जिम्मेदारी लेने के सारे बोलेंगे। हजरात खबरदार, असगर शाह जी, अगर किसी 2 टके के जाकिर ने कहा कि मैं कहता हूं जन्नत अली देगा, अरे चुप कर, तेरी ऐसी की दस तेरी मैं क्या है? तू इतना बड़ा हो गया कि मेंबर पे क्या बैठा, तू दीन में मैं करेगा। खबरदार, अगर किसी मातमी ने कहा मैं कहता हूं जन्नत अली देगा, तुझे इमाम हुसैन ने 2 हाथ मारने की तौफीक दी, तू इतना बड़ा हो गया कि तू दीन में मैं करेगा। और किसी अब्बासी या को मगर बाकी का छुट्टी कलमा है, जवाब की कसम, अज़ान, अकामत, नमाज और काबे की कसम, ना ज़ाकिर की जुर्रत है मैं कहे शादी, ना मातमी की जुर्रत है। और ये तो हज़रत अबू बकर ने कहा था, मैंने सुना है मुस्तफा कह रहा था, जब तक अली देख के ना दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਭਾਜੀ मिजाज सुने नहीं फिक्र? अच्छा शादी में पता मेरे लंबा पढ़ाने का निजाम क्या रखा है? उन्होंने कहा पीछे बंदा ले आओ ही ना। शादी यही था ना, शादी थोड़ी शादी 4 बंदे वाला नया या बंदा, अब बंदा नहीं है। एक रुपये का चले और आपकी मोहब्बत और क्या देता हूँ हैं? तैयारी है शाह जी, पीर कासिम शाह जी, पीर फजल शाह जी और असगर शाह जी और भी सादात तशरीफ फरमा होंगे इसमें, ठीक है? तो जो जितने शहीद बैठे हैं ना जी, मैं अल्लाह की कसम अंदर से दिल दुखेगा अगर एक भी शहीद चुप रहा, और बाकी वो बंदा जो शहीदों का एहतराम वाजिब समझता वो जरूर बोले, बाकी तीसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तैयार है सारा? आज शेर तो नबी है ना। हजरात, मेरे मुस्तफा जिंदगी में 4 चीजों पे बैठे, चाहिए जाके सुनने को बड़ा देखिए नामा बेहकी की, मदारिज नबुव्वत देखी, शाह अब्दुल हक मोहम्मद देहरी रहमतुल्लाह की, कि मैं सुन्नी किताबों को नाम ले रहा हूं जो तेरे पहाड़ से बड़े नाम हैं। जो भाई पीछे मोबाइल से बना रहे हैं, आप भी अच्छी तरह रिकॉर्ड कीजिए कैमरे वाले भाई। 4 चीजों पे मेरे नबी सवार हुए, चारों सारे। मेरे नबी ऊंट पे बैठे शाह जी, मेरे नबी घोड़े पे बैठे, मेरे नबी गधे पे बैठे, मेरे नबी हजरत अबू बकर पे बैठे। जो भाई चुप है ना, अगर जनरेटर चला गया, लाइट चलेगी तो आपने देखना मेरी तरफ है। हाँ जी, अब क्या ये जनरेटर था या लाइट थी? चांस है जी जी, नहीं आवाज मेरी आ रही है? भाई बैठे हो ना, आख्या जी मौलवी साहब जुमला लैब तो बुलाया नहीं, ये जुमला लैब के बच्चे सके ना। शाह जी मेहरबान। शाह जी, मेरे मुस्तफा ऊंट पे बैठे, मेरे मैं बोलते तो मैं क्या कह रहे, मेरे नबी घोड़े पे बैठे, मेरे नबी गधे पे बैठे, और मेरे नबी हजरत अबू बकर पे बैठे। अब आप पहले गधे की बात सुन लीजिए।
تاکہ کوئی شاید کوئی بندہ کہے کہ ایک ہی موٹر سائیکل پاس گیا تو سنیں بھائی جان بیٹھے نہیں میرے پھر سنیں اتنے میں سامنے بھائی پہ آ جائیں گے پاجی مال غنیمت جب ملا تھا نا خیبر میں چھوٹے پتر بیٹھ جائیں گے کس جگہ میں خیبر میں تو سرکار نے سارا کچھ تقسیم کیا ایک گدھا بچ گیا ایک کھوتا رہ گیا اور وہ گدھا اس پوزیشن میں تھا کہ 8 صحابہ نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی چار نے ادھر اور 4 نے ادھر اور وہ شادی اتنی طاقت میں تھا کہ یوں کرتا ہے کہ یہ 4 صحابہ ادھر آ جاتے ہیں یوں کرتا ہے یہ 4 ادھر آ جاتے ہیں سرکار نے دیکھا میں کہتے تھے کیا ہے انہوں نے کہا بادشاہ کھلوندہ نہیں کیا بھائی جو 12 ربیع میں آیا توجہ بھائی سرکار میں اترکو ہو اسے چھوڑو اس کا نام تھا عفیر اب دیکھیں مصطفیٰ کا کہتے دیکھیں سرکار میں آیا یا کفیر ہو حلمو الیجا گدھے آجا تجھے محمد بلا رہا ہے جی اممہ شیعہ بولے سیکنڈ موبائل واقع لیا ہے باقی جی اممہ شیعہ بولے رسیاں کرواتا ہوا آیا سجدوں کے نامے کی چنڈی پہ اپنا ماتھا ٹیک کے کہتا ہے آپ بلائیں اور میں نہ ہوں گدھا ہوں منافق تو نہیں سب کے جامع مالک آپ کے ہاتھ مزامت ہے جو میرے بھائی کھڑے ہیں آپ کے ہاتھ لگے اونچا نعرہ ہے نہیں اب میں سب کے جامع شاہ جی میں کہا گدھا ہوں منافق پاجی مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کھاتے ہیں گدھا ہوں منافق سرکار میں یہ بتا دھیان تو کم ہے جوتے کو مارا سرکار بتا منہ کر ہم منہ کر جی بادشاہ جی فرمایا تو میرے سے آپ کو تنگ کر رہا تھا نفیس لوگ ہیں تو زور لگ رہا ہے یاد لے پاجی میرا کہا بادشاہ جی بابا جی کہا بادشاہ جی میرا ایک دادا تھا کھوتا کہہ رہا ہے میرا ایک اس کا دادا تھا اور ایک اس کا دادا تھا ہمارے چڑدادے نے کہا تھا کہ ہماری نسل سے ایک گدھا ہوگا جس پہ 2 جہاں کا سید چند لمحوں کے لیے سواری کرے گا بادشاہ جی کائنات کے مالک آپ ہیں اور وہ نصیبوں والا گدھا میں ہوں اور زور کیوں لگا رہا تھا شاہ جی میں تھلے نمبر تو تھلے اتر کے نا کہ اسے بندے دے منہ ٹہلا کے کہنا اسما افہم شاہ فلاں نہ بنا فلاں اور تو کیسا شیعہ ہے زندہ بیٹھ کے سجدوں کے لیے چپ ہو گیا اور زور کیوں لگا رہا تھا کہتا بادشاہ جی زور اس لیے لگا رہا تھا شاہ جی یعنی لگتا چوک چوک کے نا میرے تیرے اثر پہ بادشاہ جی جہاں آپ نے بیٹھنا ہو وہاں میں کسی اور کو بٹھا دوں شکل کا گدھا ہوں عقل کا گدھا نہیں ہائے 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 تیر اسکر شاہ جی سب اللہ کھلا رہا ہے بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے تو میرے نبی کتنی دنوں میں بیٹھے یار آواز تھوڑا ہو جاتا میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے میرے نبی گدھے پہ بیٹھے اور میرے نبی حضرت ابو بکر پہ بیٹھے کتنے لوگ بیٹھے اب میرا جی چاہتا ہے کہ ایک فکر میں آپ کو حضرت ابو بکر کے عقیدے کا سناؤں سنی بھائی سنیں شیعہ بولیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل کیسے ہیں پاجی ایک بھی سنی ماں کا بیٹا ذکر مصطفیٰ میں بیٹھا ہو سنی ماں کا بیٹا وہ چپ ہو جائے خدا کی قسم ہو نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ اس کی ماں بھی سنی ہو آپ کو پتہ سنی کسے کہتے ہیں جو ہر وقت یہ کہتی ہے نبی نبی ہے علی علی ہے خدا کی قسم اسے کہتے ہیں سنی ماں جو سنی ماں کے بیٹے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اونچا بولیے حضرت ابو بکر کا عقیدہ سنیے ایک بیڑے میں ایک شہر میں آپ بیڑا کہتے ہیں بیڑا ایک بیڑے میں 4 ہستیاں تھیں بیڑا ایک تے ہستیاں یار سارے چیزیں کو بیڑا ایک تے ہستیاں حضرت نبی پاک 1 مولا علی پاک 2 حضرت ابو بکر 3 اور تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ 4 ان کے آنکر ہے ویرا ایک تے ہستیاں خدا کی قسم کتابوں میں سنی کتابوں میں نہ ہو میرا قتل معاف اگر آپ شیعہ ہو کے نہ بولیں آپ جانے شاہ جانے جانے نبی پاک کو کوئی کام تھا حضرت ابو بکر سے اصغر شادی نبی پاک کہتے ہیں یا ابا بکر مطلب کہتے ہیں ابو بکر میری دار سنو ادھر کہتے ہیں ادھر نبی کھڑے ہیں ادھر مولا علی نبی کدھر ہے ادھر نبی کدھر ہے ایتھو سرکار نے کہا ابو بکر میری دار سنو پانکر دی قسم کتاب میں لکھا ہے
देख इधर है, इधर से देख मेरी पुरानी माँ हजरत आयशा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के अब्बा जी ये क्या तरीका है, बुला मोहब्बत है, आप देख अली को है, तेरी मेरी माँ के सर पे हाथ रख के हजरत अबू बकर की ये तुम छोटी है मुझे नहीं पता, नबी को सुनना इबादत है, अली को देखना इबादत है। कितने गए हो सुन्नी, अब मेरे सुन्नी वीर शेर कितने गए, सारा लाख नारा है मैं सदके जा रहा हूं, मैं सदके जा रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरे साथ दीजिए, अब मेरे साथ दीजिए, हजरत अबू बकर की गवाही है, इसे देखना इबादत है यार, अली को देखना, इसका मतलब है हजरत अबू बकर इबादत करने वाले हैं, अली खुद इबादत है, इसका मतलब है इको जे ये कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसमें कोई गुस्ताखी तो नहीं थी, मैं हजरत अबू बकर की बात आपसे बयान कर रहा हूं। शाह जी मुख्तदी मुकाइए कर बाबा जी अपने मन में से कही, अब सीने पे हाथ रख के बर्दाश्त करें। हजरत अबू बकर ने कहा मौला अली को देखना अल्लाह की, या जी अल्लाह की एक और भी इबादत है कि हाय हाय शाबाश, जिक्रो अली जिल इबादा, अली का जिक्र करना अल्लाह की। दो भैया, नंबर 3 शादी नंबर 3 हुब्बु अली जिल इबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना। एक बार सारे मेंबर को देखो, मुझे पूछो हाँ इबादत एक ही बड़ी है, 3 क्यों, एक बार आखो जी 3 नहीं क्यों, सारे आखो 3। सरकार में हो सकता है, नबी कहते हैं हो सकता है कोई उल्लू का पट्ठा कयामत के दिन कहे मैं तो अन्ना से पाजी आप नहीं बोले, सदके जावा मैं तो अंधा था, हो सकता कोई कहे कि मैं तो फरमाया हुब्बु अलियन। अब कोई कुत्ता ये कैसे कहेगा कि मेरे पास दिल ही नहीं था। आज अपने नौकर से इस हदीस का पस मंजर सुनो, इधर देखो, अगली 12 रबीउल अव्वल तक विलायत अली का नशा उतर जाए। बहुत सारे सेकंड बैठे हैं, इनके पास मेरा नंबर है, फखर भाई के पास है, आवाज करने के पास है, मुझे फोन कीजिएगा, कुरान की कसम आइंदा आपके इलाके में नहीं आऊंगा, अगर कहीं दिखूं मिंबर से यूं करके यूं गिराइए, अगर नशा उतरे, वरना फिर मुझे मेरी कीमत चाहिए और मेरी कीमत है मौला अली का बड़ा नारा। तैयार है सारे? इस हदीस का पस मंजर ये है, पस मंजर ये है कि मेरे नबी को बुखार था और मेरे नबी लेटे हुए थे हजरत आयशा के कमरे में। इतने में हजरत अबू बकर आपकी तबीयत का पता पूछने के लिए आए। कहाँ है सुनी भाई, तैयार हो सारे? ठीक है जी, एक तो भी शिया चुप गया, कोई बात नहीं, सुनी बुलाओ आपके लिए पढ़ रहा हूं, सब खाइए। हजरत अबू बकर सलाम करके नबी पाक की तबीयत पूछने उनके कमरे में दाखिल हुए। अगली गल ध्यान सुना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, हजरत अबू बकर वहां बैठे जहां नबी पाक की जूतियां पड़ी हुई थी। इसका मतलब है सियाफी कितना भी बड़ा हो वो मुस्तफा की जूतियों में बैठता है, यहाँ सिर्फ अली के बेटे बैठते हैं। हाय हाय शाबाश शाबाश सर। एक बंदा मुझे कह रहा था, मैं एक जगह रोक गया, एक बंदा मुझे जरा कॉल का स्टाइल चेक कीजिए, कॉल का जी सलाम अलैकुम सलाम मुझे भाई साहब जी नौकर बोल रहा हूँ। एक किबला एक सवाल पूछा है, किबला गदीर कौम आखिरी और पहला नबी का हाथ, हाँ जी, कलामों का मिंबर जी, मैं उनका माला का नाम जी, सवाल से आती, हाँ जी, या ये उसने पहले मामले में, हाँ जी, हजरत उमर मुबारक की पकड़ में, हाँ जी, पाक नबी बनी, हाँ जी, अल्लाह से, हाँ जी। इस तो अलावा गल सुनाओ, मैं तो मर गया, तुम हंस लोगे। पाजी तो जो है शादी जरा मोबाइल करके बात सुनिए, आंधे ये तो हमें पता है, सदके जा रहा है, इसके अलावा कोई बात है तो सुना। शादी में जुमला आके है, घंटा हो गया तकरीबन पढ़ते, 1 घंटा हो गया तकरीबन, देखो हूं इनका कहना इस फिक्रे पे
ضرور کوشش کیجیے ہر بندہ حصہ ڈالے گا، ہر بندہ اپنی زبان کو استعمال کرے گا، شہیدوں کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کریں گے۔ شادی کہتا ہے یا ایھا رسول نازل ہوئی، بیٹا اونٹ کے پلانوں کا منبر تھا، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، من تم تو مولا کا اعلان ہوا، مولوی صاحب کوئی اور گل ہے کہ وہ دسو کہ ساریاں گلاں دا سانوں پہلے پتہ ہے۔ سونے والے بھائی نے جواب دیا، میں کہا مولوی صاحب آؤ پھر میں آپ کو نئی بات سناؤں، اور ایسی نہیں ہوگی تیری 7 پشتوں میں آگ نہ لگی رہے تو میں شیعوں کا نوکر کی بات میں نے کہا 1.25 لاکھ سے آتی تھے، کہتا ہاں، میں نے کہا منبر اونچا تھا یا نیچا، کہتا اونٹوں کے بورے تھے، بڑا منبر اونچا تھا، میں نے کہا اوپر کون تھے شادی، کہتا اوپر علی اور نبی تھے، میں کہا میرے سر پہ قرآن آتے، اصغر شاہ غدیر کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا، حضرات سیاحتی 1.25 لاکھ بھی ہو تو نیچے ہوتے ہیں، سید دو بھی ہو تو اوپر۔ میں کر کے جاؤں اور تیار ہو؟ شیعہ بھائیوں میں ریکویسٹ آپ سے صرف بار بار کروں ذرا بولو کیونکہ ہمیں کوئی داد کی کمی نہیں ہوتی، جہاں سید دعا دیں اور کیا داد چاہیے، ممبر پہ بیٹھنا سب سے بڑی داد ہے، امام حسین کا منانے کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی داد ہے، صرف میں بار بار ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، جیسے محرموں میں اور سفر میں شیعہ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا تو لبدا ہوتا ہے مجلس کتنے ہو رہی ہے، وہ یارہ موبائل پکڑ کے شیعہ ڈھونڈتے ہیں نا آج لائیو کتنے، اسی طرح آج سارے سنی موبائل پکڑ کے چیک کر رہے ہیں آج لائیو، ہاں اس وقت مہربانی فکرہ کیونکہ میرا آخری ہے ذرا دھیان کرائیں۔ اچھا پہلے یہ سنیے ادھر دیکھیے، عبادت حضرت ابو بکر بیٹھے نبی پاک کو سلام کرنے کے بعد ہاتھ تل پوچھا شاہ جی ہون کی حال ہے، اور نوکر ایسے پوچھتے ہیں نا پیر سائیں ہون طبیعت کیسی ہے، کہ سب تو بڑے پیر نے آخیا الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، سب سے بڑے پیر نے کہا اللہ کو سلامت ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جو بندہ کسی کی طبیعت کا پوچھنے جائے تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو ویسی بات کرے کہ اگلا بندہ خوش ہو، اور یارہ جب بندہ کہتا پتہ لین جائے تو بندہ جا کر آکھے میں آیا وہاں تے جنہوں کیتا قطرہ معاف کریں، انہیں کو کیا کرنا تیرے من سائیں تو بجائے دعا دیں منہ مارنا ہے نا، اس کا مطلب عقل مند بندہ کیا کہتا ہے کہ اگلا خوش ہو، اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر سے زیادہ عقل مند کون ہوگا صحابہ میں، حضرت ابو بکر نے نبی کو خوش کرنے کے لیے کلام شروع کیا، اچھی سنانے والی گل، کیونکہ حضرت ابو بکر جانتے ہیں میرا نبی 2 موقعوں پہ خوش ہوتا ہے، یا ذکر جلی کا ہو یا علی کا۔ اب حضرت ابو بکر نے میں بھی سواری پہ رکا ہوا ہوں، اونٹ پہ بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھے گھر پہ بیٹھے ابو بکر بیٹھے ابھی میں یہاں رکا ہوں، ایک جملہ اپنا اسلام کر لینا میرے لوگ کہہ رہے ہیں پانی میرے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو پتا بچے کھڑے ہیں ہمیں بھی دیکھیے نبی پاک کے سامنے علی کا ذکر شروع کیا، میرے خیال ہے کوئی ہمارے مہمان آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ بسم اللہ آ جائیں وہ آ کے بیٹھتے پھر میں جملہ کہتا ہوں۔ آ جائیں کوئی مسئلہ بسم اللہ ہمارے بڑے برادر معظم قابل عزت جناب خطیب اہل سنت بلکہ خطیب مودت اہل بیت جناب یاسین قاضی صاحب، بسم اللہ چھوٹے بیٹا لو جی اتحاد بین الشیعہ و سنی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ سرکار اب گزارش یہ ہے قاضی صاحب اجازت، اچھا میری پیپر دیکھیے سرکار، گزارش یہ ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میری ہاتھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے گھڑی دیکھنی ہے زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 منٹ، وہ بھی پتا کیوں، وہ اس لیے کہ جہاں مجھے پتا ہے قبلہ کہاں اترے ہوں گے، میں بھی وہیں گاڑی کھڑی کر کے رہا ہوں، تو جب بندہ وہاں پیدل چل کے آتا ہے تو ذرا سانس بحال کرنے کے لیے
1 या 1.5 मिनट मैक्सिमम एक फिक्र करके मैं अपने भाई को निमट लगा हूँ, ठीक है? तैयार हैं आप सारे? तैयार हैं? थोड़ा दिल कहता मैं पढ़ कितने मर जाऊँ, तो मैं 2 जगह आगे भी जाना है, ठीक है? अभी मैंने यहाँ वापस जाना है गुजरांवाला में, 8 बजे चंदा किला प्रोग्राम है और 10 बजे भोला मूसा डस्के के पास की जगह है वजीराबाद के साथ, ठीक है? यहाँ मैंने पहुंचना है और आपको पता सफर लंबा है और वैसे मुझे घंटा होगा पढ़ते हुए। अब मैं बिल्कुल फजूल बातें खत्म करके एक जुमला आपको सुनाऊँ और फिर आपसे यहाँ सुनाऊँ। पहले आधा फिक्र कम कीजिए, फिर यासीन काजी साहब के साथ मिलकर मैं एक बड़ा फिक्र कहूँगा और आपको सलाम करूँगा। खुदा के लिए अब एक देखिएगा, हज़रत अबू बकर कहते हैं नबी को खुश करने के लिए, आयशा जी अब्बा जी, मैं मेरा पुत्र मेरे करीब है ना, जी अब्बा जी मेरा पुत्र है, तुझे पता है कि मेरे नबी पाक का मेरे बड़े शादी का फरमान है कि अली को देखना अल्लाह की इबादत है। और अबू तेरी मेरी अम्मी जान कहती हैं अब्बा जी एक बात मैं सुनाऊं, अब्बा जी मेरे नबी कहते हैं सिर्फ अली को देखना नहीं, अली का जिक्र करना भी। होश बैठे हो तो फिर सोना बोला है। इतने में नबी पाक ने इधर लिखा है अपने मुंह पे कपड़ा लिया हुआ था, दोनों बाप बेटे की बात सुन के पैगंबर ने कपड़ा हटाया, उठ के बैठे और कहा अबू बकर आयशा जी या रसूलल्लाह, फरमाया अली की ज़ियारत और जिक्र उसके लिए इबादत है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। हाय 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 समानार्थ नारा आधा मिनट हो गया कि घड़ी देखिए 30 सेकंड में मैं जुमला खत्म करके सलाम करने लगा हूं और फिर इंशाल्लाह सुल्तान और दलाए अगर जल्दी ना हो खुदा कसम तो मैं सुन के जाता। मैं खुद इनका इतना आशिक हूँ क्योंकि ये बात करते हैं जो किताब में लिखी है। कभी मैंने यासीन काजी साहब को मैंने कभी नहीं सुना कि ये कहे कि मैं ये कहता हूँ, हमेशा उन्होंने हवाला दिया है, बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, मदारिज में ये लिखा है। मैं खुद साहिब मुतालिया हूँ इसलिए मैं इनकी डबल कदर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो ये कह रहे होते हैं वाकई वो उसी तरह किताब में मौजूद होता है और ये इनके ऊपर पाक बीबी का करम है इसलिए उनके और आपका तज़किरा करते हैं। वरना आप जनाब सईदा जब तक ना चाहें, जनाब सईदा जब तक ना चाहें, जनाब सईदा जब तक ना चाहें बंदा उनका जिक्र कर नहीं सकता क्योंकि जनाब पाक सईदा अपने मिजाज की ऐसी मलका है वो जिसका जी चाहे सलाम का जवाब नहीं देती। मेहरबानी से सर उठाइए, आखिरी फिक्र और आपको सलाम करो। अजीजों, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा यासीन काजी साहब की मौजूदगी और फर्क का फायदा लेते हुए मैं जनाब के सामने कह रहा हूँ 4 चीजों पे मेरे नबी सवार हुए। मेरे मुस्तफा ऊंट पे बैठे, मेरे मुस्तफा घोड़े पे बैठे, मेरे मुस्तफा अफीम नामी गधे पे बैठे और गारे सौर में जाते हुए मेरे मुस्तफा हजरत अबू बकर पर बैठे। जब आधे से ज्यादा रास्ता तय हुआ अहले सुन्नत बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं रसूल ने कहा या अबू बकर अबू बकर बैठ जा, हजरत अबू बकर बैठे। नबी पाक सुन्नियों के मुताबिक नबी पाक हजरत अब्बा जी खुदा की नबी पाक हजरत अबू बकर पर सवार हुए। अगला सफर अबू बकर के बैठ के तय किया और हमारे अहले सुन्नत फरमाते हैं वजह ये थी चूंकि नबी पाक के कदम लग रहे थे एक ऊपर और पीछे से खोजी ने आना था और खोजी ने आके हिसाब लगा लेना था कि नबी पाक जब पेश आ रही इधर से गुजरे हैं चूंकि सैयदों के कदम और है, नौकरों के कदम और है, सैयदों के कदम और है, नौकरों के कदम और है, इसलिए नबी अबू बकर पर बैठे। मैं कहता हूँ मौलवी साहब आपके अकीदे पे लाखों सलाम, लेकिन मौलवी साहब इंज ना करो, मेरे नबी हैं अबू तुराब अली के मौला। अगर मेरे नबी एक मर्तबा पलट के कहते ऐ जमीन मेरे नक्शे पाक को मिटा दे, जमीन की जुर्रत क्या थी कि मोहम्मद का नक्शे पाक ज़ाहिर करे। जिसकी अम्मा शिया